عمر کی گاڑی واپس چلی گئی اور بغیر نمبر پلیٹ کے یہ اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور پتھریلی سڑک نما راستے پر چلتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گارڈ نے اپنے پسٹل ہولسٹر میں ڈال کر آٹومیٹک رائفلیں اٹھا لی تھی۔ دو گارڈ میرے ہمراہ آئے تھے اور دو جیپ میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک رائفل مجھے بھی دی گئی۔ سامنے کی سمت میں نے سنبھال لی اور چاروں گارڈ نے پیچھے اور دونوں اطراف میں اپنی رائفلیں تان لی۔ ڈرائیور نے، جو عمر کا قابل اعتماد ساتھی تھا اور تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ تھائی پولیس اور پیراملٹری فورس کے آدمی اطراف کے جنگلوں میں چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ان کے فائر سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر 4-5 منٹ بعد چاروں طرف 30-40 بلیٹ فائر کر دیے جائیں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی وہ یا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر خاموشی سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم پر کسی جانب سے کوئی فائر نہ ہوا۔ ہماری فائرنگ صرف حفاظتی نقطہ نگاہ سے تھی۔ جنگل میں داخل ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بامشکل 15 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ خاردار تاروں کی ایک باڑ دکھائی دی۔ باڑ کے ساتھ ساتھ ہم دائیں جانب بڑھتے رہے۔ اس خاردار باڑ کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واچ ٹاور بنے ہوئے تھے، جن پر ہیوی مشین گنوں سے لیس گارڈ کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اندر جانے کا راستہ دکھائی دیا، جہاں پر 3 بیریئر تھے۔ ڈرائیور نے اپنا پاس دکھا کر تینوں بیریئر کو عبور کیا تو تقریباً 40 فٹ لمبی لوہے کی جالی دار سڑک پر سے ہم گزرے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی بھی گاڑی بیریئر کو زبردستی کراس کر لے تو اس لوہے کی سڑک پر پہنچتے ان جالیوں میں سے لوہے کے ہزار ہاتھ تیز نوکیلے راڈ نکل کر گاڑی کے ٹائروں کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ گاڑی میں پیوں کی جگہ اگر ٹینکوں جیسے پھٹے لگے ہوں تو اس سڑک کے آخری حصے میں اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ ایک گاڑی تو کیا کئی ٹینک بھی ہوں تو کئی میٹر تک ہوا میں اچھل جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی گاڑی لوہے کی سڑک کو چھوڑ کر اطراف میں آ کر گھاس پر سے گزر جائے تب؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور ہنسا اور کہنے لگا، اطراف کی گھاس مصنوعی اور لکڑی کے تختے جن پر گھاس لگائی گئی ہے نیچے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور انہیں اونچا رکھنے کے لیے دونوں طرف لوہے کی ایک سنگل خاصی دور چٹانوں میں سے گڑھے لوہے کے بڑے قلعوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان تختوں کے نیچے زمین نہیں بلکہ ایسی خطرناک دلدل ہے کہ ایک بات کا نوٹ بھی فوراً نگل جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے خفیہ دفاعی حصار بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے تو تھائی پولیس اور فوج بھی زخموں سے چور یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ خنسا تک پہنچنا بچوں کا کھیل نہیں۔ خنسا کا نام سن کر میں چونکا۔ عمر نے ٹیلی فون پر مجھے اس ملاقات کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ اتنے بڑے اسمگلر اور 3 ملکوں کی سرحدوں میں گولڈن ٹرائینگل کیمپ کرنے والے شخص سے اچانک ملنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال بقول عمر، خنسا اگر چاہتا تو میری مہم بہت آسان ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے میری ٹینشن دور کر دی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جیپ سیمنٹ کے بنے گھر کے سامنے رکی۔ میرا سامان جیپ میں ہی پڑا رہا اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر مکان میں داخل ہوا۔ مکان بالکل خالی اور بغیر کسی ساز و سامان کے تھا۔ ایک کمرے میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو زیر زمین ایک شہر آباد تھا۔ رہائشی مکان، دکانیں، ہیئر ڈریسر شاپس اور سب کچھ موجود تھا جس کی زمین پر رہنے والوں کو ضرورت تھی۔ ڈرائیور کے ہمراہ ہم ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جو باہر سے تو گھروں جیسا تھا لیکن اندر سے شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے وقت وہاں کے پہرے داروں نے مجھ سے میرا پسٹل لے لیا، بلکہ یوں کہی کہ ان کے پوچھنے پر میں نے خود ہی ان کے حوالے کر دیا۔ کئی گیلریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک دروازے پر رک گئے۔ ڈرائیور کی ہاتھ جہاں تک تھی۔ پہرے داروں نے انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ تھوڑی دیر میں ایک تھائی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے ہمراہ لے کر اندر چلی گئی۔ یہاں بھی ایک گیلری گزرنے کے بعد لڑکی نے ایک دروازے پر لگے انٹرکام پر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھلا اور ایک دوسری لڑکی مختصر لباس پر ہتھیار سجائے مجھے اندر لے کر چلی گئی۔ انتہائی خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم میں عمر اور 3 دوسرے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر نے
عمر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ مسٹر خنسا ہے۔ خنسا نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے مجھے اپنے قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ خنسا اپنے صوفے پر ٹانگیں پسارے نیم دراز تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے دوبارہ میرا نام پوچھا۔ میں نے پھر اپنا اصلی نام بتایا۔ خنسا نے یہ کہتے ہوئے سامنے میز پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ خنسا نے نام پڑھا اور ایک کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے پھر پوچھا، آر یو مسلم؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو خنسا سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام رابرٹ میکل ہے، تم کرسچن ہو، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ نمبر اور بینکاک میں تمہارے لینڈ کرنے کی تاریخ اور وقت۔ تم نے بینکاک سے اسلحہ بھی خریدا ہے جس کی تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔